تو میرے بھائیو، ندامت کا ایک آنسو بھی اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، جب تجھے نیک بندہ پکارتا ہے تو کیا جواب دیتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ میں کہتا ہوں لبیک۔ پھر کہا، جب تجھے کوئی گنہگار بندہ پکارتا ہے تب تو کیا کہتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، جب تجھے نیک بندہ پکارتا ہے تو ایک بار کہتا ہے لبیک، جب تجھے گنہگار بندہ پکارتے ہیں تو 3 بار کہتا ہے لبیک 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 لبیک، کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ جب نیک بندہ مجھے پکارتا ہے نا تو تجھے اسے اپنی نیکی پر بھروسہ ہوتا ہے، اور جب گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس کو ندامت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ندامت کا ایک آنسو بھی اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، لوگ پریشان ہیں۔ سب آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ یا نبی اللہ، دعا فرمائے، بارش ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اور سب نے مل کے نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، دھوپ کیوں تیز ہو گئی؟ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ تم میں ایک شخص کھڑا ہے جو مجھے 40 سال سے ناراض کیا ہوا ہے، میرے 40 سال کا نافرمان ہے، تم اسے باہر نکال دو، بارش ہو جائے گی۔ کتنا بڑا گنہگار ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک گئی۔ کہ موسیٰ اسے باہر نکالو، بارش ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، کون ہے؟ باہر نکل جاؤ۔ اب اس نے دیکھا، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا کہ کوئی ہے، میرے علاوہ بھی کوئی ہے، دیکھا کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا، لو خرجت فقطعت نفسی، اگر میں نکلا تو ذلیل ہو جاؤں گا، نہیں نکلا تو بارش نہیں ہوگی۔ اب وہ اللہ کو پکارنے لگا۔ یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں ہے، یہ پکار اپنے گناہوں کی ندامت میں نہیں ہے، یہ پکار اپنی عزت اور وقار کو بچانے کے لیے۔ دل ہی دل میں کہنے لگا، عصیتک 40 سنہ، یا اللہ میں 40 سال سے تیرا نافرمان ہوں، 40 سال سے میں تیری نافرمانی کرتا آ رہا ہوں، تو مجھے مہلت دیتا آ رہا ہے، میرے گناہوں کو چھپاتا آ رہا ہے۔ جئتک تائبا فاقبلنی، میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس کے یہ بول ابھی پورے بھی نہیں ہوئے
کہ ایک دم سے گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، اس میں سے تو کوئی نکلا بھی نہیں، بارش ہونے لگی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی اسی کے طفیل میں نے بارش کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے، مجھے دکھا دے۔ ہائے 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 ہائے، کیا اللہ غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں پہ کیسے پردہ پوشی کرتا ہے۔ کہا موسیٰ، جب میرا وہ گنہگار تھا تب میں نے نہیں دکھلایا، اب تو میرا پیارا بن چکا ہے، اب میں کیسے دکھلاؤں۔ ہائے 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 میرے بھائیو، ندامت کا ایک آنسو بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے، عاجزی انکساری کر رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، اللہ کو بہت محبوب لگتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ، جب تجھے نیک بندہ پکارتا ہے تو تو کیا جواب دیتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، میں کہتا ہوں لبیک۔ پھر کہا جب تجھے کوئی گنہگار بندہ پکارتا ہے تب تو کیا کہتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، جب تجھے نیک بندہ پکارتا ہے تو تو ایک بار کہتا ہے لبیک، جب تجھے گنہگار بندہ پکارتے ہیں تو تو 3 بار کہتا ہے لبیک 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 لبیک، کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، جب نیک بندہ مجھے پکارتا ہے نا تو تجھے اسے اپنی نیکی پر بھروسہ ہوتا ہے، اور جب گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس کو ندامت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ندامت کا ایک آنسو بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی و انکساری کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے میرے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گئے تو مجھے معاف فرما، تو اللہ پاک ہائے ہائے بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کیا میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، تو سن لو میں نے اپنے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ پھر وہ کچھ دن صحیح رہتا ہے، پھر گناہ کر لیتا، پھر اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی و انکساری کرتا ہے، اللہ پاک کو پھر ترس آتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کیا میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، تو سن لو میں نے اپنے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کے سامنے معافی مانگ لیا کر۔ اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔
جب اللہ کے سامنے کوئی روتا ہے، گر گڑاتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تو اتنا گناہ کر کہ زمین سے آسمان تک پہنچا جا۔ اتنا گناہ کر سکتا تھا؟ پوری زندگی بھی گناہ کرے تو ایک کمرہ نہیں بھر سکتا، بھر سکتا ہے؟ ایک روم بھر سکتا ہے؟ پوری زندگی بھی گناہ کرے گا تو ایک روم، ایک کمرہ نہیں بھر سکتا۔ اور اللہ پاک کیا فرما رہے کہ تو اتنا گناہ کر کہ زمین سے آسمان تک پہنچا دے، اور ایک بار کہہ دے اللہ میری توبات میں تیرے سارے گناہ کو معاف کروں گا۔ اللہ کتنا بڑا غفور رحیم ہے، اپنے بندے کو معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے کہ میرا بندہ میرے سامنے روئے تو صحیح، گر گڑائے تو صحیح، عاجزی کی ساری تو کرے، میں تیرے گناہ کو یوں معاف کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تیرے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر کیوں نہ ہو، اور تو اللہ کے سامنے رو تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جب 40 سال کے نافرمان کو اللہ 40 سیکنڈ میں نہیں لگایا اور اسے معاف فرما دیا، اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں معاف فرمائے گا؟ انشاءاللہ ضرور معاف فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ جب کوئی اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو توبہ بہت پیارا لگتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے سامنے رو، گر گڑاؤ، اپنے گناہوں کی گریہ وزاری کرو۔ ایک آنسو بھی ندامت کی اللہ کے سامنے نکل گئی تو انشاءاللہ ہمارا معاملہ بہت آسان ہوگا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری چیز سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔